الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ میں نے ایک ہی عمل کیا کہ بس خود کو بدل لیا، پل بھر میں بڑی محبتیں، نہ چغلی رہی نہ غیبتیں، نہ دل میں رہی کدورتیں، سچ کو بھی ملی سہولتیں، سر جب جھوٹ کا کچل دیا۔ میں نے ایک ہی عمل کیا کہ بس خود کو بدل لیا۔ عزیزان محترم، جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو چیز معاشرے میں شورش رکھتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کس طرح معاشرے کو چینج کر لیں، تبدیلی لے آئے، کس طرح تغیر اور تبدل آ جائے، کس طرح انقلاب وجود پذیر ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی سوچ کے زاویے وہ ان کو مسلط کر کے دوسروں پر تو ہم چینی لے آئیں، ایسا امپوسیبل ہے، ناممکن ہے۔ حقیقت میں اسی طرح ہی ممکن ہے جو قرآن مجید میں اسلوب پروردگار عالم نے بتایا ہے۔ رب دو عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ میں اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کا عزم صمیم نہ کر لے۔ آپ دیکھ لیں سیرت کے حوالہ جات میں، وہاں پر بھی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے جب لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا آغاز کر رہے تھے، دعوت دینے لگے تھے، تو وہاں پر سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بلا کر کے یہ کہا کہ بتاؤ، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا ہے؟ سب نے بیک بازباں ہو کر کے یہی الفاظ کہے تھے کہ ہم نے آپ کو صادق الامی پایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی زندگی رکھی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی آ جائے، تغیر آ جائے، انقلاب آ جائے، معاشرے میں چینجنگ آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کو پہلے درست کریں۔ دوسروں کو ہم ہدف بناتے ہیں، دوسروں کی طرف ہم انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی ہم آئینے میں اپنے آپ پر بھی ذرا انگلی اٹھائیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب مطمئن ہوتے ہیں تو مسند خلافت پر مطمئن ہوتے ہی سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی عمل آپ میرا کوئی خلاف شرع دیکھو تو آپ مجھے درست کرو۔ یہاں پر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاح کی بنیاد اپنی ذات سے رکھی۔ جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات میں وصیت یہ فرما رہے ہیں کہ میری جو کل متاع ہے، میری جو وراثت ہے، وہ مال غنیمت میں جمع کروا دی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آنسو بہا کر کے کہا، روتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے اپنے بعد میں آنے والے کے لیے مشکلات کا راستہ وہ سامنے کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا کہ جناب، جب وقت کا حکمران، وقت کا گلابان، جو وقت کا حاکم ہے، وہ اپنی ذات کو سب سے پہلے عوام پر، پبلک پر قربان کرے گا، قربانی دے گا، تو معاشرے میں تبدیلی اور بگاڑ ختم ہو جائے گا اور تبدیلی آ جائے گی۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں بھی یہی چیز واضح طور پر ملتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوئی آ گیا انصاف کے طلب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر نماز میں مشغول تھے اور اپنے ذاتی معمولات میں مشغول تھے، تو جب وہ استغاثہ لے کر کے آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ پھر بعد میں اس پر ان کو دکھ ہوا اور اس پر فکر لاحق ہوئی کہ یہ میں نے اس کو کیوں جواب دے دیا۔ فوراً بھاگتے ہیں، اسے واپس بلاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ میں جھانک کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، عمر، تجھ میں تبدیلی آ گئی، تجھ میں تغیر آ گیا۔ تو وہ تھا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، حجاز کی گلیوں میں تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے،
اور اب تو تیرے پاس یہ اسلام نے شان و شوکت اور رسیت تجھے بخشی کہ آج تیرے پاس ایک شخص عدل و انصاف کے تقاضے پورے کروانے کے لیے آتا ہے اور تو اس سے پہلو تہی کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات کو پیش کیا۔ کیا کہا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کو، کے امن کو اور اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اپنی ذات کی قربانی دی اور کہا حضرت علی سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ قطعاً میرے لیے یہاں میدان کارزار کو گرم نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں اس شہر مقدس کا امن چاہتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت عثمان نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ تو ہر موقع پر امیر المؤمنین جو ہے وہ اپنی ذات کو پیش کرتا رہا۔ اسی طرح میں خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک مثال آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں کھڑے ہیں، دشمن سے ٹھن چکی ہے اور دشمن کو زمین زیر کر دیا گیا ہے اور اس کی جناب سینے پر چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے پر مار رہے ہیں۔ اسی دوران کافر نے اشتعال میں آ کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس برے عمل سے اسی وقت جو ہے برات کا اعلان کیا اور ایک طرف ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور اب دشمن کھڑا ہوا کہنے لگا تو مجھ پر جو ہے پوری طرح ہیوی تھا، تو مجھ پر پوری طرح طاری تھا، تو مجھ پر جناب پوری طرح غالب تھا، پھر اس کے باوجود تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ وجہ کیا؟ جبکہ میں نے تو تجھ پر تھوک بھی دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ میں تبدیلی آ چکی ہے۔ سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس انقلابی پیغمبر نے جو اعمال کی روح ہمارے بدنوں میں پھونکی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں اور حضور کی اطاعت میں لڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، فرمایا کہ پہلے جب میں لڑ رہا تھا اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات کو قطع کر کے، چھوڑ کر کے، ترک کر کے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے میدان کارزار میں کود کر کے دشمن پر حملہ آور ہوئے اور دشمن سے جناب نبرد آزما رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے سے معاشرے میں جب چینجنگ آئے گی، معاشرے کا بگاڑ ختم ہوگا۔ ہماری ایک تاریخ ہے، یہ تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور خلفائے راشدین کی زندگی تھی۔ اب آگے چلیے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد جو کہ جناب شاندار ماضی ہمارا ہے، ہم اس سے کچھ آپ کے سامنے اوراق رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم ایک ساحل سمندر پہ کھڑا ہوتا ہے قافلہ اور سب سے پہلے میر قافلہ اپنے قافلے سے یہ استفسار کرتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو؟ لیکن اس پورے قافلے میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو۔ پھر امیر کا حکم ہوتا ہے کہ جناب دریاؤں پر گھوڑے دوڑا دیجئے۔ تو پھر اس موقع پر مجھے وہ لفظ یاد آتا ہے، دشت دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس وقت وہاں ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر کے جب انہیں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے جناب نفس پر محاسبہ کیا، جب دیکھا کہ ہم کبیرہ گناہوں سے مبرہ ہیں، ہم کبیرہ گناہوں کے جناب اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم نے ابھی توبہ نہ کی ہو، میرے عزیز دوستو، تو پھر پتہ چلا کہ جب سمندر بھی آپ کے لیے راستے تب چھوڑے گا جب تم اپنے آپ کو بدل لو گے، جب اپنی تصحیح کر لو گے، اپنی اصلاح کر لو گے۔ اور پھر طارق بن زیاد تھا، اس نے بھی جناب کیا کہا، سمندروں کو عبور کرنے کے بعد اس نے یہی لفظ کہے کہ کشتیوں کو جلا دو، اونچے اونچے ناموں کی تختیاں جلا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا، در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا، ڈگریاں جلا دینا، موت سے ڈر جائے زندگی نہیں ملتی، جنگ جیتنا چاہو کشتیاں جلا دینا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم کشتیاں جلائیں گے، واپسی کے راستے مفقود کر دیں گے، پھر ہم آگے مقابلے میں دشمن کے نبرد آزما ہوں گے، تو پھر دو صورتوں میں سے ہر دو صورتوں میں ہم غالب اور جو ہے فاتح رہیں گے، یا تو شہادت اعزاز لیں گے یا پھر انشاءاللہ فاتح بن کے، غازی بن کر کے اسلام کے پرچم کو، علم کو بلند تر کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے بھی واضح طور پر پتہ چلا انہوں نے اپنی ذات کو سامنے رکھا۔
تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک ہم خود سے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی نہیں بدلے گا۔ اسی لیے کہا ہے ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، نہ کہ ایسے بنو کہ زمانہ ٹال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔